انہوں نے اپنے سفر کا آغاز الصبح ہی کیا۔ دونوں کمار کی ہمراہی میں ابوہر کے ایک نواحی قصبے گیدڑ بہا پہنچ چکے تھے۔ اس علاقے کو کمار نے سرحد عبور کروانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب وہ دونوں کو شہر سے دیہاتی علاقے کی طرف لے جا رہا تھا تو دونوں محسوس کر رہے تھے کہ ان کا واسطہ ایک انتہائی محتاط اور ہوشیار آدمی سے ہے۔ دوسری طرف کمار یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پنڈت جی کے سامنے آج اپنی مکمل صلاحیتوں کا مظاہرہ ضرور کر کے دکھائے گا۔ جس گھر میں انہوں نے قیام کیا تھا وہ کمار کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق اس کی بہن کا گھر تھا۔ دونوں کو اپنے ساتھ لے کر مکان کی چھت پر آ گیا تھا۔ اس گھر کی چھت سے انگلی کے اشارے سے وہ دونوں کو پاکستان سرحد دکھا رہا تھا۔ سرحد یہاں سے 2-2.5 فرلانگ دور تھی۔ خان نے اسے سمجھایا تھا کہ اس نے پال سنگھ کو سرحد پار لے جانا ہے، جہاں سے پال سنگھ نے تو آگے نکل جانا تھا، لیکن کمار نے مال کا نمونہ لے کر واپس آ جانا تھا۔ اس ڈرامے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا پورا بندوبست دوسری طرف موجود تھا۔ جیسے ہی پال سنگھ سرحد پار پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع کرتا، سمگلروں کو بھیس میں موجود اس کے ساتھی کمار کے لیے افیون کا بندوبست کر دیتے۔ اس طرح سمگلنگ کا یہ ڈرامہ حقیقت کا روپ دھار جاتا۔ اس گاؤں میں وہ دوپہر ڈھلنے کے بعد پہنچے تھے۔ کمار کی بہن شاید پہلے سے تربیت یافتہ تھی اور کمار کے مہمانوں کو بھی پہلے سے جانتی تھی۔ اس کا رویہ بالکل اجنبیوں والا نہیں تھا اور وہ اپنے کام کی خاصی ماہر نظر آتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کمار کی بہن کا گھر کمار کا کوئی خفیہ اڈا تھا۔ خان نے احتیاطاً اسے بچوں کی مٹھائی کے لیے 200 روپے دیے تھے، جس کے بعد سے رکمنی کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ شریفانہ اور ہمدردانہ ہو گیا تھا۔ پنڈت جی آج سے 2-2.5 سال پہلے میں نے یہاں بہت کچھ کیا ہے۔ وہ سامنے والی پوسٹ ہے نا؟ اس نے انگلی سے گاؤں کے باہر بنی بارڈر سیکیورٹی فورس کی ایک پوسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد مشکل 50 گز دور سے ہم مال اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ جب سے اوتار سنگھ کو گولی لگی میرا تو اس طرف آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے تو مہاراج پھر سے مجھے جوان کر دیا ہے۔ کمار جی ہم تمہاری قسمت منا دیں گے، تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ خان نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ میرے خیال سے پہلے پہر سرحد عبور کریں گے، کمار نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رکمنی نے ان کے لیے بڑا پرتکلف کھانا تیار کیا تھا، لیکن کمار کے سوا کسی نے بھی کھانا رغبت سے نہیں کھایا تھا۔ اس بات کا تو کمار کو علم تھا کہ پنڈت جی مہاراج وشنو ہیں اور ان کو سبزی دال کے علاوہ اور کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ گاؤں پر شام ڈھلنے کے ساتھ ہی نحوست منڈلانے لگی تھی۔ مشرق کی سمت سے ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے اس طرف آ رہے تھے۔ گو کہ ہوا چلنے سے ٹھنڈک میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن خان کو ایک عجیب سی توانیت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ ہوائیں اس کے ملک سے اس سمت سے آ رہی تھیں۔ وہ بڑا مؤدب ہو کر ان ہواؤں کے دامن سے لپٹی ان یادوں کا استقبال کر رہا تھا جو اسے کشاں کشاں اپنے ماضی کی طرف کھینچے لے جا رہی تھی۔ اسے اپنا وطن، اپنا شہر اور اپنا گھر یاد آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کسی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، 3 بہنوں کا اکیلا بھائی، جانے اس کی ماں اور بہنیں کس حال میں ہوں گی۔ باپ تو بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا، اب وہی تو تھا ان کا خدا کے سوا روئے زمین پر واحد سہارا، اور آج وہ انہیں بے سہارا چھوڑ کر یہاں زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہا تھا۔ لیکن نہیں، اس نے سوچا اس زمین پر جس کو چھو کر یہ ہوائیں اس تک پہنچ رہی ہیں، ایسی کروڑوں مائیں اور بہنیں اور بھی تو موجود ہیں، ان سے بھی تو اس کا کوئی رشتہ ہے، اور اس رشتے کے تقدس کی لاج رکھنے کے لیے تو وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے سوچا شاید علی بھی تو کسی ایسی ہی ماں کا بیٹا، کسی ایسی ہی بہن کا بھائی ہوگا، وہ بھی تو کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے جن سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ جانے وہ کب سے اپنے پیاروں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں اپنی پہچان بدل کر اپنے وطن کے لیے جی رہے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا جب تینوں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ گاؤں پر سکوت طاری تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ یہاں کتے نہیں تھے، ورنہ ان کے لیے اور مصیبت پیدا ہو جاتی۔ ریوالور خان نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں کے پیچھے کچھ فاصلہ رکھ کر چل رہا تھا۔ سب سے آگے کمار تھا اور اس کے پیچھے پال سنگھ۔ دونوں نے یہاں سے سرحد تک کا راستہ گویا حفظ کر لیا تھا۔ کمار نے انہیں ارد گرد کی تفصیلات اتنی توجہ سے سنائی تھی کہ اب دونوں اس کی مدد کے بغیر بھی یہ 2.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ لیکن اس ڈرامے میں مرکزی کردار چونکہ کمار ہی نے ادا کرنا تھا، اس لیے اس کا ساتھ رہنا بھی ضروری تھا۔ کمار بظاہر اتنا لاپرواہی سے چلا جا رہا تھا جیسے بین الاقوامی سرحد کی بجائے بین الصوبائی سرحد عبور کرنے جا رہا ہو۔ گاؤں سے قریبی کھیتوں تک کا فاصلہ بخیر و خوبی کٹ گیا تھا۔ کھیتوں میں وہ پھونک پھونک کر قدم دھرتے ہوئے منزل کی جانب گامزن تھے کہ اچانک ہی فضا ہالٹ ہالٹ کی آوازوں سے دہل گئی۔ تینوں کھیتوں کے سرگنٹوں کے سلسلوں میں داخل ہو رہے تھے۔ خان کی چھٹی حس نے فوراً ہی احساس دلا دیا تھا کہ وہ کسی ناکے میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے ناکے عموماً سرحدی محافظ اسمگلروں یا جاسوسوں کی متوقع آمد کی اطلاعات کے پیش نظر لگایا کرتے تھے۔ خان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ سرحد کتنی زیادہ مصروف رہتی ہے۔ وہ لوگ تو سب کچھ اندازے سے کر رہے تھے۔ کمار اور شاہد علی دونوں اچانک ہی واپس پلٹے تھے۔ خان کے ہاتھ کی انگلی
रिवाल्वर के ट्रैगर पर जमकर रह गई। इससे पहले कि वो अगला कोई कदम उठाता, अचानक ही तड़ तड़ की आवाजें सुनाई देने लगीं। शायद नाके वालों ने एहसास कर लिया था कि उनके शिकार भागने की फिक्र में है। उसने कुमार को घूमकर गिरते देखा, उसके साथ ही उसकी चीख बुलंद हुई। उसे 3-4 गोलियां इकट्ठी ही लगी थी। ये बात किसी मौजे से कम नहीं थी कि पाल सिंह अभी तक महफूज था। उससे पहले कि वो बुखला कर कोई और कदम उठाए, खान अपनी जगह से उछला और उस पर आन पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और अगर शाहिद अली को खान जमीन पर गिराने में चंद लम्हे की भी ताकीर करता तो यहाँ एक की बजाय 2 लाशें पड़ी होती। इस बात का तो उसे यकीन था कि कुमार मर चुका है, क्योंकि एक चीख के बाद उसका जिंदा बच रहना मुमकिन था। होश करो, खान ने उसको गिरफ्त में लेते हुए कहा, और शाहिद अली के हवास वाकई इस वार्निंग से लौटाए। मेरे खुदाया, उसके दिल से आह निकली, क्या मेरी सारी मेहनत अकारत गई? मैं आबिद खान को इस मिट्टी का बोसा भी न दिला सका जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लौटा दिया। वो बच्चों की तरह सिसक पड़ा, फिर अचानक ही चौंका। शायद आबिद खान ने कराहते हुए उसको पुकारा था, हाँ कहो कहो, खुदा के लिए कुछ तो कहो। उसने रूहानी आवाज में उसे तकरीबन झंझोड़ डाला, क्योंकि आबिद खान को जुबान हिलाने के लिए भी बड़ा जोर सर्फ करना पड़ रहा था। शाहिद मेरे भाई, जिस तरह भी मुमकिन हो मुझे पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचा देना। उसने कराहते हुए बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। तुम पाकिस्तान जरूर पहुंचोगे आबिद खान, चाहे कुछ भी हो जाए। उस लम्हे अचानक ही उसकी आवाज में कहर सा जाग उठा था। दम तोड़ते आबिद खान को यह तसल्ली जरूर हो गई थी कि जितने एतमाद से शाहिद अली ने यह बात कही वो जरूर उसे पूरा करके दिखाएगा। रोशनी राउंड दम तोड़ चुके थे, उसके चारों तरफ गोलियां अंगारों की तरह तड़प रही थी, लेकिन नताई से बिल्कुल बेनियाज उसने आबिद खान के नीम मुर्दा जिस्म को कंधे पर लादा और अपनी सरहद की समत दौड़ लगा दी। रेंजर्स की वर्दी पहने बूढ़ा सूबेदार मेजर बड़ी बेचैनी से सरहद की जानिब अंधेरे में आंखें फाड़ पड़ कर देख रहा था। जब अचानक फायरिंग की आवाजों ने उसे चौंका दिया, उसका दिल दहल कर रह गया। राइफल हाथ में पकड़े उसने सरहद की तरफ दौड़ लगा दी। पकड़ पर मौजूद बाकी जवान भी उसके ताक़ुब में बाहर को लपके। सरहदी लकीर पर बैठकर उन्होंने दूसरे समत हवा में फायरिंग करके अपनी दांस में दुश्मन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने की कोशिश की थी। आबिद खान के इंस्पेक्टर बूढ़े सूबेदार मेजर को यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर जोर से मसल डाला हो। अंधेरे में उसकी बूढ़ी आंखें चीते की तरह चमक रही थी। एक जवान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी दाहिनी समत किसी हेवले की तरफ इशारा किया। उसके बाकी साथियों ने चौकस होकर राइफलें छुपा ली। बूढ़ा सूबेदार मेजर फौरन उस समत आगे बढ़ा। उसने बमुश्किल 15-20 गज फासले से शाहिद अली को पहचान लिया। अब उसके कंधे पर लदे उसके साथी की शनाख्त उसके लिए मुश्किल नहीं रही थी। सूबेदार का दिल धक से रह गया। सर उसके नजदीक आने पर शाहिद अली सिसक पड़ा। उसकी सांसें फूली हुई थी और अब उसे अपनी टांगे बेदम होती महसूस हो रही थी। ऐन उन लम्हात में जब वो आबिद खान समेत लड़खड़ा कर गिरने वाला था, सूबेदार के ताक़ुब से नमदार होने वाले 4 तनुमंद हाथों ने उसे थाम लिया। जल्दी करो, फौरन ले चलो इसे। बूढ़े सूबेदार ने आबिद खान के खून में लथपथ जिस्म पर नजर पड़ते ही उन्हें चिल्लाकर हुक्म दिया। मुस्तैद रेंजर्स ने सूरत हाल की नज़ाकत जानने में एक लम्हे की गफलत भी नहीं दिखाई थी। वो आबिद खान को अपने हाथों पर फूलों की तरह तोलते हुए पकड़ तक ले गए थे। पकड़ पर मौजूद एक जवान पहले ही फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि फील्ड पट्टी आबिद खान के जिस्म के किस हिस्से पर रखे। चारपाई पर लेटे लेटे नीम बेहोश आबिद खान की नजरें जैसे ही अपनी समत झुके बूढ़े चेहरे पर पड़ी, एक करबंगेज मुस्कुराहट उसके होठों पर जाग उठी। सर, पाकिस्तान आ गया। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपने मुल्क में हो। सूबेदार की आवाज भरा गई। सर, मुझे अफसोस है, हम पाकिस्तान को टूटने से ना बचा सके। ओह, उसके किसी जख्म में अचानक ठेस उठी थी। अल्लाह पाक बाकी मुल्क को सलामत रखे। आमीन कहकर वो नढाल हो गया। मेरे बच्चे, जो कुर्बानी तुमने दी है वो हम कभी नहीं भूल सकते। खुदा की कसम, तुम ही वो गुमनाम जियाले हो जो चुपचाप अपनी जान, अपना आज और अपना मुस्तकबिल हमारी जिंदगियों, हमारे कल और हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर देते हो। बूढ़े सूबेदार मेजर की आवाज भराने लगी। मेरे बच्चे, तारीख कभी भी ये न जान सकेगी कि तुम कौन थे, कहां से आते थे और क्या क्या गरां कदर कारनामे अंजाम देते रहे, लेकिन हमारे सीनों में रकम होने वाली दास्ताने लहू रंग आने वाली नस्लों को चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों की अजमत की कहानियां सुनाती रहेगी। सर, आबिद खान ने कराहते हुए उसे मुखातिब किया। जिस दुश्मन से हमें वास्ता पड़ा है हमने तो उसे भुला दिया होगा, लेकिन तकसीम हिंद और आज़ाद ममलिकत हासिल कर लेने के हमारे गुनाह को उसने अभी तक नहीं भुलाया। मशरकी पाकिस्तान को अलग करने के बाद उसकी नजरें अब इधर उठने लगी हैं। हमारी आज़ादी को उसने अपनी जान का रोग बना लिया है और वो इस ला इलाहा इल्लल्लाह को पाबंदे सलासल करना चाहता है। और हमारी ये कितनी बदकिस्मती है कि हम फिजा
اس کے لیے مسلسل سازگار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بوڑھا صوبیدار بے بسی سے اپنے جوان شاگرد کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز اب رک رک کر آ رہی تھی۔ وہ صرف یہ سن سکا، سر، اس بچے کچھ پاکستان میں ہم صوبہ پرستی کی لعنت کو جنم دے رہے ہیں۔ کیا جس طرح کی ہسپانیہ کے مسلمانوں نے 800 برس کی حکومت کے بعد کیا، کیا آج ہم وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں جب اسپین کی اسلامی سلطنت صرف غرناطہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی؟ سر، اس کی نبضیں ڈوبنے لگی۔ ممکن ہو تو ایک دم توڑتے سپاہی کا پیغام اس کی قوم تک پہنچا دیں۔ خدا کے لیے پاکستان کے مزید ٹکڑے نہ کرنا۔ ہماری بقا ایک اور مضبوط پاکستان میں ہے۔ پاکستان کی مٹی کو میرا سلام کہنا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ شاہد صوبیدار دونوں دیوانہ وار اس پر جھک کر اسے مخاطب کرنے لگے، لیکن عابد خان ان کی کسی بات کا جواب دینے کے لائق نہیں رہا تھا۔ وہ قرآنی آیات بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے سرہانے کھڑے رینجر کے ایک بوڑھے حوالدار نے سورہ یاسین کا ورد شروع کر دیا۔ عین اللمحات میں جب وہ اللہ کی طرف سے اپنی راہ پر مر مٹنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری سنا رہا تھا، عابد خان نے اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مسکراہٹ جوں کی توں اس کے ہونٹوں پر زندہ تھی۔ اچانک یہ آسمان پر ایک خوفناک دہاڑ گونجی۔ جانے کب اچانک بادلوں نے آسمان پر بسیرا چما لیا تھا۔ مبہوت شاہد علی نے جھک کر اپنے ساتھی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کی کھلی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپا اور بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ بادل پھر زور سے گرجا، آسمان کا کلیجہ جیسے شک ہو گیا۔ ایک زوردار کڑاکے کی آواز کے ساتھ بجلی کوندی اور آسمان رونے لگا۔ آدھ گھنٹہ تک آسمان اس جوان مرد کی لاش پر دھاڑے مار کر روتا رہا۔ صبح دم بارش رک گئی، سسکیاں بھرتا آسمان نکل گیا۔ پکڑ کے ایک کونے میں بنی مسجد کے صحن سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ دونوں نیم مردہ انسان عابد خان کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ مولوی صاحب نے سسکیاں لیتے ہوئے قرآن کی وہ آیات تلاوت کی جن میں اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کو ابدی زندگی کا پیغام سنایا گیا تھا۔ صبح دم بوڑھے صوبیدار میجر نے عابد خان کا جوان لاشا جیب میں رکھا اور کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیب وہ خود چلا رہا تھا، شاہد علی اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور عابد خان کے جستے خاکی کے ساتھ 2 رینجرز بھی سلام عقیدت گزارنے کے لیے کمپنی ہیڈ کوارٹر تک آئے تھے۔ دم رخصت اسے رینجرز نے آخری سلوٹ پیش کیا تھا۔ اتنی جوان اور ترہرانہ موت پر ان کے دل خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ پاکستان کے ایک دیہات کے اس قبرستان میں لوگوں کا ایک جمع غفیر امڑ آیا تھا۔ یہ لوگ وطن کے شہید کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اسے قدرے اونچی جگہ دفن کیا تھا اور جب اس جوان شہید کے جستے خاکی پر مٹی ڈالنے کے بعد واپس مڑنے لگے تو ایک گونجدار آواز نے ان کے قدم تھام لیے۔ پاکستان کے شہریوں، لوگ رکے تو انہوں نے دیکھا۔ بوڑھے صوبیدار نے جھک کر زمین سے بکھری مٹی کو مٹھی میں بھر کر ہوا میں اچھالا اور قریباً روتے ہوئے بولا، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ عابد خان نے کسی ایک صوبے کے لیے نہیں، سارے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد اس کے لیے بولنا 2 بار ہو گیا۔ وہ اسی سمت میں واپس پلٹا اور لمبے ڈگ بھرتا قبرستان کے باہر کھڑی جیپ کی طرف چل دیا۔ شاہد علی اس کے تعاقب میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سورج مغرب کی سمت بنی درختوں کی قطار کے اوپر سفر کرتا اب آہستہ آہستہ ان کے سروں پر آ گیا تھا۔ ہوا سرسراتے ہوئے نوحہ لانپنے لگی تھی۔ جیپ کے نزدیک رک کر اس نے شاہد علی کو قریب آنے دیا۔ شاہد علی اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ صوبیدار میجر نے جو اپنی حالت پر قدرے قابو پا چکا تھا، دل گرفتہ شاہد علی کے شانے تھپتھپاتے ہوئے کہا، بیٹا، عابد خان کی شہادت کے ساتھ ہم منزل کی سمت ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں، لیکن ہماری منزل ابھی بہت دور ہے۔ میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعصاب جواب دینے لگے ہیں، چند دنوں کے بعد ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ تم ابھی جوان ہو، اس سفر کو رکنے نہ دینا، جاری رکھنا۔ شہید کی روح کو تسکین پہنچانے کا یہی بہترین راستہ ہے۔ شاہد علی نے اپنی سرخ اور بوجھل آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ آنسو کسی بھی لمحے ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے۔ صوبیدار نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں سما لیا۔